صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم دوم در گردان ہائے محموز۔ محموز فا اسباب نصرہ الاخذ گرفتن، اخذ یاخذ اخذن فہو آخذ و اوخذ یوخذ اخذن فہو ماخوذ۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا محموز کے قواعد کو، اور آپ حضرات نے کل کے سبق میں محموز کے قواعد کا اختتام کر دیا۔ آپ حضرات نے محموز کے قواعد کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ آج مصنف علیہ الرحمٰ ایک دو گردان ذکر فرمائیں گے، اور ان کا طریقہ یہ رہے گا کہ جس طرح مصنف علیہ الرحمٰ نے صحیح کے ابواب پیچھے مکمل طریقے سے ذکر فرمائے تھے، اس طریقے سے یہاں پر ذکر نہیں فرمائیں گے۔ ایک باب ذکر کریں گے یا دو باب ذکر کریں گے، ثلاثی مجرد کے مکمل باب ذکر نہیں کریں گے، نہ ہی رباعی مجرد کے، نہ ہی رباعی مزید فی کے۔ یہ تمام ابوابوں کو کما حقہ صحیح طریقے سے مصنف علیہ الرحمٰ ذکر نہیں فرمائیں گے، بلکہ مکمل طور پر مصنف علیہ الرحمٰ نے صحیح کے ابواب میں تمام ابواب ذکر فرما دیے تھے، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو، رباعی مجرد ہو، اور ملحقات کے ابواب تھے۔ اگر یہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمٰ اسی طریقے سے ذکر فرمائیں جس طرح پیچھے ذکر فرمائے تھے، تو کتاب بہت بڑی ہو جائے گی، ابتدائی طلباء کے لیے بڑی شاق گزرے گی، بڑی دشوار گزرے گی۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰ نے ایک دو باب ذکر فرما دیا اور اس کی تعلیلات بتا دیں، تخفیفات بتا دیں، اور اشارہ کر دیا اس جانب کہ اسی طرح پر دیگر ابوابوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰ نے آج کے سبق میں کیا کہہ رہے ہیں۔ قسم دوم در گردان ہائے محموز۔ پیچھے آپ نے بتایا تھا کہ باب سوم یعنی تیسرا باب جو ہے در صرف محموز و معطل و مضاف مشتمل بر سے فصل، یعنی تیسرا باب جو ہے محموز و معطل و مضاف کی گردانوں کے بیان میں ہے، مشتمل ہے 3 فصلوں پر۔ پہلی فصل پڑھی تھی، پہلی فصل کیا ہے؟ در محموز مشتمل، یعنی محموز کے بیان میں ہے، مشتمل 2 قسم پر، یعنی مشتمل ہے 2 قسم پر۔ قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ، پہلی قسم جو تھی حمزے کی تخفیف کے قواعد کے بیان میں تھی، اب دوسری قسم بیان کرنے لگے ہیں۔ قسم دوم در گردان ہائے محموز، دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں۔ محموز فا، آپ جانتے ہیں کہ محموز کسے کہتے ہیں۔ مقدمے میں مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان کیا تھا کہ محموز کہتے ہیں جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو۔ اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے تو اس کو محموز فا کہیں گے، عین کلمے کی جگہ ہے تو محموز عین کہیں گے، اور لام کلمے کی جگہ ہے تو اس کو محموز لام کہیں گے۔ دیکھیں الاخذ گرفتن، گرفتن کا معنی آتا ہے پکڑنا، گرفت کرنا۔ اخذ یاخذ اخذا فهو آخذ واخذ یؤخذ اخذا فهو ماخوذ۔ الامر منه خذ والنهي عنه لا تاخذ، الظرف منه ماخذ والآلة منه ميخذ ميخذة ميخاذ وتثنيتهما ماخذان وميخذان، والجمع منهما ماخذ وماخيذ، افعل التفضيل المذكر منه آخذ والمؤنث منه اخذا وتثنيتهما آخذان واخذيان، والجمع منهما آخذون واواخذ واخذ واخذيات۔ دیکھیں وہی گردان جس طریقے سے آپ نے پیچھے پڑھی، لیکن مصنف علیہ الرحمٰ چونکہ قواعد محموز کے قواعد کو ذکر کیا، اب اسی کے تعلق سے گردان ذکر کر رہے ہیں تاکہ طلباء کو یہ قواعد کسی بھی مادے میں جاری کرنے کا طریقہ آ جائے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ خود بیان کرنے لگے ہیں، اور یہ جو گردان ذکر کی یہ مکمل طور پر ایک ہی گردان ذکر کیا کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ کو خود گردان کرنی ہے۔ اخذا یاخذ، یہ فعل ماضی ہے، یاخذ مضارع ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ اخذ اخذا اخذو اخذت، اسی طریقے سے یاخذ یاخذ یاخذانی یاخذون تاخذ تاخذانی، اسی طریقے سے ہر لفظ سے ہر گردان کریں، چاہے وہ صرف صغیر ہو یا کبیر ہو۔ دیکھیے کچھ تعلیلات، کچھ تخفیفات اس باب میں ہوئی ہے، اس کو بھی مصنف علیہ الرحمٰ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ دیکھیں امر این باب، اس باب کا امر، اگر ہم اس باب سے امر لائیں تو آئے گا اخذ۔ کیونکہ بھائی اخذا یہ تو مادہ ہے، اب یاخذو تاخذو ہے، علامت مضارع کو حذف کریں تاخذو سے، جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حمزہ ہے نا، اب چونکہ ساکن رہا تو حمزہ وصل آئیں گے، تو اخذ، کیونکہ ایک تو مادے کا حمزہ ہے اور ایک حمزہ وصلی آ گیا، امر کا حمزہ، اخذ ہوا۔ اب جب اخذ ہوا
تو اب اس میں قاعدہ پایا گیا، وہ قاعدہ نمبر جو آپ نے ابھی پیچھے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرک کے بعد ہو تو وہ اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے۔ تو اخذ سے اوخذ ہو گیا، اوخذ آنا چاہیے تھا امر، لیکن امر اوخذ نہیں آیا بلکہ خذ آیا، تو اس کا جواب دیں گے بلکہ یہ خلاف القیاس ہے، یہ قاعدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن اہل عرب نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا، تو بھیا ہم بھی اسی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے چونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں اسی چیز کو مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ امر این باب، اس باب کا امر کہ خذ آمدہ جو کہ خذ آیا ہے برخلاف قیاس است، یہ خلاف القیاس ہے، یعنی قاعدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن اہل عرب نے اس کو ایسا ہی استعمال کیا ہے تو ہمیں بھی بھیا ایسا ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ قیاس کیا چاہتا ہے، قاعدہ کیا چاہتا ہے؟ قیاس مقتضی عام بود، قیاس تو قیاس مقتضی عام، اور قیاس اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اوخذ میں آید، اوخذ آئے، اصل میں کیا تھا؟ اوخذ تھا، جب قاعدہ جاری کیا تو اوخذ، تو قیاس تو یہ چاہتا تھا قاعدے کے مطابق تو اوخذ آتا، تو بتا رہے ہیں اوخذ بابدال حمزہ بواو، دوسرے والے حمزے کو واو سے بدل دیا بقاعدہ اومنا والے قاعدے سے۔ اوخذ تھا نا، جب دو حمزہ متحرک کا، جب حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک آیا تو دوسرے والے حمزے کو ما قبل کی حمزے کی حرکت کے موافق بدل دیا تو اوخذ ہو گیا۔ اسی چیز کو مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ اوخذ می آید، اوخذ آتا بابدال حمزہ بواو بقاعدہ اومنا والے قاعدے سے حمزے کو واو سے بدل دیا۔ اب بتا رہے ہیں وہ ہم چنی امر اکلا یا اکلو ہم کل آمدہ، اور اسی طرح اکلا یا اکلو کا امر بھی کل آیا ہے، یعنی اوکل یا اوکل نہیں بلکہ یہ بھی خلاف القیاس ہے۔ اکلا یا اکلو کا امر جو ہے باب اکلا یا اکلو، تو اسی سے اگر ہم لائیں تو کل آئے گا۔ ودر امرا یا امرو حذف حمزتین، اب بتا رہے ہیں کہ امرا یا امرو میں دونوں حمزوں کا حذف و ابقائے ہر دو ہم جائز است، اور دونوں حمزوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ امارا یا امرو کا حمزہ، یعنی دونوں حمزوں کو امارا یا امرو، یا جس طرح آپ امر یا مر، تو دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو دونوں حمزوں کو امر میں آپ حذف بھی کر دیں یا باقی بھی رکھیں، جیسے ایک تو مر، جیسے حدیث پاک میں آیا مرو اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اور قرآن شریف میں آیا اس کے حمزے کے بقا کے ساتھ جیسا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو آپ اس کو امرا یا امرو کا جو امر ہے اس امر میں دونوں حمزوں کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں کو حذف بھی کر سکتے ہیں، جیسے امرا یا امرو میں ہے نا، جیسے مرو اولادکم، لیکن حذف کرنا وہاں بہتر ہے جہاں ابتدائی کلام میں یہ ایسا واقع ہو، ابتدائی کلام میں ایسا واقع ہو وہاں پر باقی رکھنا بہتر ہے، اور جہاں درمیانہ کلام ہو، درمیانہ کلام میں یہ امر آ رہا ہو تو وہاں پر اس حمزے کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ مر اور بیسے، تو یہ دونوں مثالیں ابتدائی کلام کی تھی، لیکن کہیں اگر بیچ میں آ جائے تو بیچ میں حمزے کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن ابتداءً مر پڑھنا ہی جائز ہے جب ابتدا کسی کلام سے کی جائے فعل امر سے۔ دیکھیں امرا یا امرو، ودر امرا یا امرو، اور امرا یا امرو کے امر میں حذف حمزتین، دونوں حمزوں کا حذف و ابقائے ہر دو ہم جائز ہے، اور دونوں کو باقی رکھنا اور حذف کرنا جائز ہے۔ مر و امر ہم دو آمدہ، مر اور امر دونوں آیا ہے، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کل اور خذ ہی پڑھ سکتے ہیں، کل خذ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ واجب ہے، خلاف القیاس ہے، ہم نے اہل عرب سے کبھی ایسا سنا ہی نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں در سیاغ مضارع معلوم این باب غیر واحد متکلم قاعدہ رأس جاری است، مضارع معلوم کے صیغوں میں، اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں صیغہ واحد متکلم کے علاوہ قاعدہ رأس والا قاعدہ
جاری ہے۔ یعنی اس باب کے واحد متکلم کے صیغے کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں 13 کے 13 اس میں رأس والا قاعدہ جاری ہے۔ رأس والا قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیں مضارع معلوم، تو مضارع معلوم اس باب سے کیا آئے گا؟ یأخذ، یأخذ حمزے کے ساتھ۔ اب جب ہم قاعدہ جاری کریں گے تو یأخذ رأس والا قاعدہ، جیسے رأس تھا، اب رأس حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ اپنی ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، حمزہ ساکنہ منفردہ اپنی ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو رأس سے راسن ہوا۔ اسی طرح یأخذ سے یاخذ، یاخذان، یاخذون، اسی طریقے سے آپ راسن والا قاعدہ جاری کر سکتے ہیں۔ ودر مفعول ہوا ظرف ہم، اور مفعول اور ظرف میں بھی، یعنی مفعول اور ظرف میں بھی اس باب کے اخذا یاخذ، اس باب کے مفعول اور ظرف میں بھی رأس والا قاعدہ جاری ہے۔ مفعول دیکھیں مأخوذ، مأخوذ تھا، اب جب ہم نے دیکھا کہ حمزہ منفردہ ہے وہ ساکنہ ہے، ما قبل دیکھا تو فتح کی حرکت ہے، تو اب اس حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق کر دیں گے، یعنی الف کر دیں گے تو ماخوذ۔ اسی طرح ظرف میں ماخذن، مأخذن تھا تو مأخذن میم پر فتح ہے تو اس حمزے کو فتح کے موافق کر دیا، ماخذن ہو گیا۔ ودر آلہ قاعدہ بیرن، ودر آلہ، اور اس میں آلہ میں بیرن والا قاعدہ ہے۔ بیرن اصل میں بیرن تھا، بیرن حمزہ منفردہ ساکنہ اگر اس سے پہلے یا ہو تو وہ اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ حمزہ یا سے بدل جاتا ہے، تو بیرن، بیرن سے بیرن ہو گیا۔ ودر مضارع مجہول غیر واحد متکلم قاعدہ بوسن، اور مضارع مجہول میں واحد متکلم کے علاوہ قاعدہ بوسن، بوسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یعنی مضارع مجہول میں واحد متکلم کے علاوہ بوسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ وہی پہلا والا قاعدہ بوسن اصل میں بؤسن تھا، جیسے مضارع مجہول کیا آئے گا؟ یوخذ، اصل میں کیا تھا؟ یؤخذ، 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 یؤخذان، یؤخذون، اسی طریقے سے آپ پوری گردان کریں اور پھر اس میں یہ قاعدہ جاری کریں۔ یؤخذ دیکھیں حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل دیکھا تو ضمہ ہے، تو اس ضمے کی موافقت کرتے ہوئے اس واو کو، اس حمزے کو جو حمزہ تھا اس کو واو سے بدل دیا تو یوخذ ہو گیا۔ اسی طرح بوسن، بؤسن تھا اصل میں۔ اور واحد متکلم کے علاوہ، واحد متکلم میں اصل میں کیا ہے؟ بوسن، اگر ہم اس سے یعنی فعل مضارع مجہول واحد متکلم کا صیغہ اگر آئے گا تو خزن، خزن آئے گا، خزن، تو اس میں بتائیں گے کون سا قاعدہ جاری ہے۔ ودر واحد متکلم مضارع معروف، اور واحد متکلم مضارع معروف میں افعال التفضیل، اور افعال التفضیل میں قاعدہ آمنہ، آمنہ والا قاعدہ جاری ہے۔ واحد متکلم مضارع معروف، جیسے آپ گردان کریں یاخذ، یاخذان، یاخذون، یاخذ، آخذ، آخذ، آخذ تھا اصل میں، آخذ، تو ہم نے بتایا تھا کہ آمن والا قاعدہ کیا ہے؟ جب حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرک حمزے کے بعد واقع ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو ما قبل میں حمزے پر دیکھا تو فتح ہے تو آمنہ ہو گیا ہے نا، جو آخذ تھا آخذ، آخذ ہو گیا۔ اور اسی طرح اس میں تفضیل میں، اس میں تفضیل کیا تھا؟ آخذ، تو منہ آخذ، افعال التفضیل مذکر میں آخذ، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں ودر جمع قاعدہ اوادم، اور اس کی جمع میں یعنی افعال التفضیل کی جمع میں قاعدہ اوادم، اوادم والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ اآدم، اآدم، جب دو حمزہ متحرکہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان دونوں میں اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے والے کو یا کر دیتے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، دونوں ایک مفتوح ہے، آدم، دونوں متحرک ہے نا، جب دونوں متحرک ہیں تو اوادم و اومل دوسرا والا واو ہو جاتا ہے، اس قاعدے کے مطابق دوسرے والے حمزے کو واو کر دیا، جیسے اواخذ۔ ودر واحد متکلم مضارع مجہول قاعدہ اومنہ، اور واحد متکلم میں مضارع مجہول کے واحد متکلم میں قاعدہ اومنہ، اومنہ والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ مضارع واحد جیسے اومنہ، جیسے اخذہ تھا، اس میں
خزا، خزا واحد متکلم مضارع مجہول سے خزا، خزا تھا. اب جب وہ دو حمزہ یعنی حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ آیا تو ما قبل کی حرکت کے موافق اس کو کر دیں گے تو خزا ہو جائے گا، جیسے مینا. اب بتا رہے ہیں تعلیلات ہمہ فہمیدہ بر زبان باید آورد، تمام کی تعلیلات کو سمجھ کر زبان پر لانی چاہیے. یعنی تمام کی تعلیلات کو اچھی طریقے سے رٹ لو بھیا پہلے، اور اس کے بعد خوب اچھی طریقے سے یاد کرو، پھر قاعدوں کو سمجھو اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ. اب بتا رہے ہیں محموز فا اسباب ضربہ، محموز فا ضربہ سے. محموز فا کس کو بولتے ہیں؟ جو ابھی ہم نے بتایا تھا، لیکن یہ باپ کا چینجنگ ہو گئی، پیچھے تھا محموز فا اسباب نصرہ سے، لیکن یہاں محموز فا اسباب ضربہ سے. جیسے الاسرو بند کردن بند کرنا، اسرا یاسرو اسرن آخر تک. تعلیلات سیغ، سیغ، سیغ کی جمع ہے سیغ کی، تعلیلات سیغ یعنی سیغوں کی تعلیلات باقیاس باب اخذہ باید فہمید، باب اخذہ پر قیاس کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے. یعنی جس طرح آپ نے اخذہ کے باب میں تعلیل کی، کون کون سے قاعدے سے کس کس صیغے میں تعلیل ہوئی، اسی طریقے سے آپ اخذہ میں بھی کریں. لیکن تھوڑا فرق ہے، وہ فرق کیا ہے وہ اس کو بیان کرنے لگے. جزئی کے در امر کہ ایسر است قاعدہ ایمان جاری شدہ، علاوہ اس کے کہ اس کے امر میں یعنی اسرا اسر کے امر میں ایسر کہ ایسر ہے قاعدہ ایمان جاری شدہ، جو کہ ایسر ہے. یعنی علاوہ اس کے کہ جو اس باب کا امر ایسر ہے قاعدہ ایمان جاری شدہ، ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے. ایسر اصل میں ایسر تھا، ایمان والا قاعدہ کیسے جاری ہوا؟ اصل میں نے بتایا تھا ابھی کہ جب حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو تو وہ پہلے والے حمزے کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے. جیسے ایسر تو پہلے والے حمزے پر دیکھا کسرہ ہے تو اس کسرے کی موافقت کرتے ہوئے دوسرا والا حمزہ یا ہو گیا تو ایسر ہو گیا. اب بتا رہے ہیں دیگر ابواب ثلاثی مجرد را باہمی وضع باید گردانید. دیگر ثلاثی مجرد کے ابوابوں کو یعنی دوسرے ثلاثی مجرد کے ابوابوں کو باہمی وضع باید گردانید، اسی طریقے پر گرداننا چاہیے، اسی طریقے پر یاد کرنا چاہیے. کہاں تک ہم تمہیں گردان ذکر کریں؟ اب گردان ذکر کریں گے تو بڑی لمبی کتاب ہو جائے گی، اسی وجہ سے آپ خود ہی سمجھ لو اور یاد کر لو، خوب رٹا مارو اس پر، خوب محنت سے پڑھو. بہت آسان ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ حضرات مستقل مزاجی کے ساتھ درس میں حاضر رہیں اور انشاءاللہ بہت آسان کتاب ہے، بہت ہی آسان، نہایت ہی آسان کتاب ہے. یاد کرو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.